ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ایک اہم مدعا ہے، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر ہم اسے یہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا پھر ہم اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جس کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، دوسروں کے زندگیوں پر کیا اثر اس کا ہو رہا ہے، دوسروں کے دلوں میں اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ سوچے بنا سمجھے بنا ہم اس چیز کو عمل کرتے ہیں، اس چیز کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں سوالات کی شکل میں دوسروں سے کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ان سوالات سے سامنے والے کے زندگی میں، اس کے دل میں، اس کے فیوچر پر کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں ہمارے جو ہے روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں نے چھوٹی بات کہی، میں نے چھوٹے سوال کیا۔ خیر، بہت سارے سوالات، بہت سارے جو ہے ہم بلا وجہ بلا مقصد اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ چلیے آج اسی مدعے پر ہم بات کرتے ہیں، اسی کی کچھ جھلکیاں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ دوستو، ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے سوال کیا، پوچھا کہ تمہارے شوہر نے بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہیں کیا تحفہ دیا؟ اب سہیلی نے کہا کہ مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ تو سہیلی اپنی دوسری سہیلی سے کہتی ہے، کیا سوالیہ انداز میں کہتی ہے، کیا یہ اچھی بات ہے کہ تمہاری جو ہے قیمت، تمہاری اہمیت تمہارے شوہر کے نظروں میں کیا یہی ہے؟ اب وہ زہریلا بام اپنی سہیلی کے دماغ میں ڈال کر وہ تو چلتی بنی، اپنی سہیلی کو جو ہے فکر میں غلطیاں اور پیچیاں چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئی۔ اب کچھ دیر بعد دوپہر میں شوہر آفس سے گھر واپس لوٹا۔ جب دیکھا کہ بیوی ناراض ہے، منہ لٹکا ہوا ہے، پھر دونوں میں بحث شروع ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوئی، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے پر سخت لعنتیں بھیجی، یہاں تک نوبت آئی کہ آپس میں مار پیٹ ہوئی، پورے خاندان دونوں جانب کے اکٹھا ہوئے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ دونوں الگ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ شوہر نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ دیکھیے، یہ جو پرابلم شروع ہوئی ہے، یہ کہاں سے ہوئی؟ یہ اس سہیلی کے فضول جملے کی وجہ سے ہوئی جو اس کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم نوکری کرتے ہو، کیا تم کام کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ہاں میں فلاں کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، جاب ہے میری جاب۔ تو اس شخص نے کہا کہ کمپنی کی جانب سے تمہیں کیا تنخواہ ملتی ہے؟ تمہارا مالک تمہیں کیا تنخواہ دیتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں ماہانہ 18,000 روپے کماتا ہوں، میری 18,000 روپے تنخواہ ہے۔ اس شخص نے وہ نوجوان سے کہا، کیا اتنے کم پیسوں میں تم اپنا گھر کیسے چلاتے ہو، اپنی زندگی جو ہے کیسے چلاتے ہو، اپنے خواہشات کو پورا کیسا کرتے ہو، اپنی زندگی جو ہے اتنی کم رقم میں، اتنے کم پیسوں میں کیسے تم کاٹتے ہو؟ وہ نوجوان نے ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا کہ ہاں یار، میں کیا کروں۔ اب میٹنگ ختم ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، ہر کوئی اپنا اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ چند دن بعد نوجوان اپنے کام سے بیزار ہو گیا، اس کی نوکری میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس کو جاب کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لگ رہی تھی، وہ اپنے کام سے بیزار ہو رہا تھا، وہ اس کے اندر ایک چڑچڑاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے باس کے پاس گیا، اپنے مالک کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ میری تنخواہ بڑھا دی جائے۔ مالک نے، اس باس نے اس کو رد کر دیا، تنخواہ بڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ نوجوان اپنے جاب کو ریزائن کر دیا، جاب سے استعفیٰ دے دیا، جاب کو چھوڑ کر واپس اپنا گھر لوٹا۔ وہ نوجوان جس کے پاس کل تک ایک روزگار موجود تھا، ایک کمانے کا ذریعہ موجود تھا، ایک جگہ سے اسے تنخواہ ملتی تھی، اس اچھی خاصی تنخواہ تھی جس سے وہ اپنا گھر بار اور اپنے جو ہے گھر کو سنبھال سکتا تھا، چلا سکتا تھا، لیکن آج اس کے پاس نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی روزگار کا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود ہے، وہ اس وقت فضول اور خالی بیٹھا ہوا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں بے روزگاری عام ہے، ایسے حالات میں وہ نوجوان نے اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنے ایک بوڑھے آدمی سے کہا
کہ جو اپنے بیٹے سے الگ گھر میں رہتا تھا، بیٹا الگ جگہ پر رہتا تھا، باپ الگ جگہ پر رہتا تھا، اس بوڑھے شخص سے کہا کہ تمہارا بیٹا تمہیں بہت کم ملنے آتا ہے۔ بوڑھا شخص نے کہنے لگا کہ ہاں میرا بیٹا، اس کا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، وہ بہت مصروف رہتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں اور اس کا شیڈول جو ہے بہت بزی ہے، اس وجہ سے میرے پاس بہت کم ملنے آتا ہے۔ اب یہ شخص نے اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگا کہ کیوں تم اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہو؟ تم نے اس کو پالا پوسا، اس کی ہر خواہشات کو پوری کی، جب وہ بڑا ہو گیا وہ تم سے نہ ملنے کا بہانہ کر رہا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو سمجھا رہے ہو؟ یہ الفاظ کہہ کر وہ شخص وہاں سے جانے لگا۔ اب جب کبھی بھی بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا تو اس کے دل میں ایک خلش بیٹے کے لیے پیدا ہو گئی۔ باپ یہی سوچتا کہ میرے بیٹے کے پاس ساری دنیا کو دینے کے لیے وقت ہے، لیکن میرے لیے یہ وقت نہیں نکال سکتا۔ یاد رکھیے، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی ہم سوچ کر، کبھی بلا مقصد جو ہے ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جس کا دوسروں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہاں بے شک یہ بات سچ ہے کہ بعضوں کی زبان سے شیطان تک بول جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو ہمیں معصوم لگتے ہیں، جو ہمیں اتنے بڑے اثردار نہیں لگتے، جیسا کہ تمہارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے، تم نے یہ چیز کیوں نہیں خریدی، کیا تم اس کے ساتھ پوری زندگی کٹا سکتے ہو، کیا تم اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے ہو، کیا تمہارے شوہر کو تمہارے دل میں یہی اہمیت ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہم دوسروں سے روزمرہ کی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سوال تو کرتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، لیکن ان کا ان سوالوں پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کا ان سوالوں پر ان کی زندگی میں کیسا اثر پڑتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہمارے آزو بازو ہم دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں ہونے والے لڑائیوں کو، ہمارے گھروں میں ہونے والے فسادات کو، ہمارے گھروں میں اور ہمارے اطراف کے ہونے والے جھگڑوں کے اگر ہم جڑ تک پہنچے، ان کے تہ تک پہنچائیں، تو ہمیں ایک بات ضرور معلوم ہوگی کہ لڑائی میں، ان جھگڑوں میں، ان فسادات میں جو ہے کسی نہ کسی تیسرے انسان کا ہاتھ ہوگا، کسی نہ کسی تیسرے انسان کے ایسے الفاظ ہوں گے، ایسے جملے ہوں گے جس کو کہہ کر وہ تو چلا جائے گا، لیکن گھر میں اور جو ہے آپس میں فساد مچے گا، آپس میں زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے جب بھی ہم اپنے زبان سے کوئی الفاظ کو نکالتے ہیں، کسی جملوں کو نکالتے ہیں، سوچ سمجھ کر نکالنا چاہیے، سوچ سمجھ کر ہمیں وہ الفاظ کو، وہ جملوں کو، وہ سوالات کو ان سے کرنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے۔ نہ جانے ہم بلا مقصد کے یا پھر با مقصد کے کتنے ایسے جملے کہتے ہیں جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی نے خوب ہی کہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، جب وہاں سے نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ دوستو، ہم دوسروں کی زندگیوں میں بلا وجہ جو ہے ہم اگر جملے کستے رہیں گے یا الفاظ بولتے رہیں گے تو پھر نہ جانے کتنوں کی زندگی ہم تباہ کرنے والے اور فساد پھیلانے والے بنیں گے۔ اسی لیے فسادی نہ بنو، محبت بانٹنے والا بنو، فسادات کو روکنے والا بنو۔ امید ہے کہ آج کے اس اہم مدعے کی طرف آپ تمام کی توجہ گئے ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ان چند مثالوں سے، اس اہم آج کے مدعے سے ہمیں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی بھیجیے، اپنے رشتہ داروں میں بھی بھیجیے، اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو بھیجیے، تاکہ ان تک بھی اس مدعے کی توجہ جائے، ان تک بھی، ان کے دماغوں، ان کے ذہنوں میں بھی اس مدعے کی طرف سوچنے کی توفیق انہیں ملے، وہ ان مدعوں کی طرف سوچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سوچنے سے وہ صحیح راستے پر آ جائے، وہ ان مدعوں اس کے اندر یہ عادتیں ہوں، یہ جملے، یہ سوالات کرنے کی عادتیں ہوں، شاید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اس مدعے کی طرف سوچیں، توجہ دیں اور اپنے غلطی کا احساس اس کو ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب نے اس سے بہت کچھ اور بہت اچھا سبق لیا ہوگا۔
چلیے انشاءاللہ پھر اچھے اور ایک سبق آموز مدعا اور ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.